سر ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے 24 نومبر کے حوالے سے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف میں مذاکرات کا ماحول کیا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کچھ ایفرٹس کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ڈائلاگ تو ہم ڈے ون سے ڈائلاگ کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، چیزوں کو آگے چلایا جائے. لیکن ڈائلاگ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کی افواج کے مجسموں کو جلاتے ہیں، جو شہداؤں کے مجسموں کو جلاتے ہیں، جو امریکہ میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے. دیکھیں ان کے ساتھ ان کو اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کے ملک کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آج آپ کی شرح سود میں کمی آ رہی ہے. آج آپ کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ تھی جو کچھ 100 ملین تھی، وہ آج 1.5 بلین سے زیادہ ہو گئی اور وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو سنس 1947 کبھی 50-55 ہزار کراس نہیں کر سکی، وہ 97,000 کے اوپر آ کے کھڑی ہے. آپ کی اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو، جو آپ کی مینوفیکچرنگ ہو، یہ تمام چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو اس سے ان کی یہ سیاسی موت ہے، اور ان کی سیاسی موت کی وجہ سے یہ ہر روز جو ہے ایسے احتجاج، ایسی کالز دیتے ہیں، اور ہر احتجاج کو کہتے ہیں ہماری آخری کال ہے. کہ دیکھیں یہ اپنی کارکردگی کے اوپر، اپنے کام کے اوپر تو لوگوں کو اکٹھا کر نہیں سکتے. یہ نفرت کی بنیاد پر اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ توڑ پھوڑ کی بنیاد پہ اکٹھا کر سکتے ہیں. اور یہ وہی سیاست کر رہے ہیں. اس ملک میں بہت سی سیاسی جماعتیں رہیں جنہوں نے بڑا مشکل ٹائم دیکھا، انہوں نے بڑی چیزیں فیس کی. میں پیپلز پارٹی کو ایک چیز میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ بی بی کی شہید ہونے کے بعد وہ پاکستان کے سندھ کا اپنا نعرہ لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کی بات کی، پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کی. اور یہی پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، ایک نیریٹو دیں اور اس نیریٹو کو آگے چلائیں. جو ملک کی تفریق، نفرت اور توڑ پھوڑ کی سیاست ہے، اس سے کبھی قومیں یا ملک بنتے نہیں ہیں، تباہی ہوتے ہیں. تو ان کی اس سوچ کی وجہ سے they are never ready to come on the table or dialogue. They would come in and then they would run again, and they would come in just to show that we are on the same page, and then they would run again. ان کے جو ہدف ہیں ان کے اور ہیں، لیکن پھر ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان سے نیگوشیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہونی ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب سے، اگر اس بارے میں بھی آپ بتا سکیں. اور دوسرا، اگر مذاکرات کی بات نہیں بنی تو پھر حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ حکومت کا پوائنٹ آف ویو تو ڈے ون سے ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2024 کے پاس ہونے کے بعد ہم نے کچھ چیزوں کا تعین کر دیا. وہ تعین کیا کر دیا کہ اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے تو کس جگہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سنجانی کا مقام ہے، اس کے اوپر اپلیکیشن کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے. اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ ایک جتھا لے کر حکومت کے اوپر حملہ کر دے اپنے صوبے کی مشینری استعمال کر اور ہمیں بلیک میل کرے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. The law will take its course, the law will take its action, اور ان کو they will be dealt with strong iron arm. اور یہ نہیں ہم اجازت دیں گے کہ اس طرح کی توڑ پھوڑ، اس طرح کی جلاؤ گراؤ اور اس طرح ملک کو ہاسٹیج بنایا جائے. جب اس ملک میں جب بھی ملک بہتری کی طرف جاتا ہے تو یہ ہاسٹیج سچویشن کریٹ کرنا کی کوشش کرتے ہیں. جب اس ملک میں چیزیں بہتر ہو رہی ہوں تو پھر اس کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں. جب چیزیں پروگریشن کی طرف جا رہی ہوں تو اس کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں. آئی تھنک دس از ہائی ٹائم. اور یہ دو سوچیں اکٹھی نہیں چل سکتی. یا پاکستان کو آگے بڑھانے کی سوچ ہے، یا پاکستان کو جلانے گرانے کی سوچ ہے، یا پاکستان کو توڑنے کی سوچ ہے. ایک سوچ کو مارنا پڑے گا، اور یہ فیصلہ ہم اور آپ نے مل کے کرنا ہے. آخر میں یہ فرمائے گا کہ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے خان صاحب کو کل ضمانت تو مل گئی لیکن وہ رہا نہیں ہو سکے، بلکہ پھر ایک اور کیس میں ان کی گرفتاری ہو گئی. تو یہ تاثر تقویت نہیں پا رہا کہ حکومت ان کو کسی بھی صورت میں جیل سے باہر آنے نہیں دینا چاہتی ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر ملٹیپل کیسز ہیں، ملٹیپل کیسز بنے ہوئے تھے اور ہیں. ان کو 2 کیسز میں ان کو بیل ملی تھی، لیکن 8 کیسز ایسے تھے 9 مئی کے، اور جس میں ان کی بیل نہیں تھی اور جس میں وہ چارجڈ ہیں. ان کے اوپر ان کی اریسٹ ڈالی گئی. اور میں آپ کو اور بتا دوں، یہ چاہے جو مرضی کر لیں، نتھنگ شارٹ آف
9 میں. جب تک یہ 9 مئی کے کیسز میں اس کے اوپر چیزیں نہیں آگے چلیں گی، اس میں سزائیں نہیں ہوں گی، آگے باتیں نہیں چل سکتی، آگے چیزیں نہیں چل سکتی. جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، جب تک اس پہ یہ بیٹھ کر اپنی یہ آپ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ اپنے آپ سے، یہ لوگوں سے، عوام سے، ان شہداؤں سے، ان کی فیملیوں سے معافی نہیں مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو کورٹس کے سامنے سبمٹ نہیں کرتے ہیں، تو آئی تھنک یہ چیزیں بہتری کی طرف نہیں جائیں گی، یہ اسی طرح بنتی رہیں گی. تو آئی تھنک کہ دیٹ از دا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اس کے اوپر بیٹھ کر ان کو یہ اپنی اسٹریٹجی کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں.